ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچایا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس سے بہتری کا ارادہ فرمایا کرتا ہے، جس سے خیر کا ارادہ فرمایا کرتا ہے، اس کو دین کا عالم بنا دیا کرتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیا کرتا ہے، اس کو دین کا بہترین مبلغ اور بہترین عالم بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مفتی بنے ہیں مفتی انس رضا بریلوی، مرکز اہل سنت شہر بریلی شریف سے انہوں نے افتاء کیا، اور افتاء کرنے کے بعد علوم دینیہ کو اپنے سینے میں بسانے کے بعد اپنے شہر آملہ تشریف لائے، تو پتہ کیا چلا، انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اور علم دین کے بارے میں خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو اللہ کے علم یعنی علم دین کی جستجو کے لیے، علم دین کی تتبع میں، علم دین کی تلاش میں کسی راستے میں چلتا ہے، یہ مفتی انس رضا بریلوی آملہ سے نکل کے مرکز اہل سنت بریلی شریف پہنچے ہیں، بظاہر تو ان کے قدم اسی روڈ پر پڑے ہیں، لیکن پیغمبر کا ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم دین کی جستجو کے لیے، علم دین کی تلاش کے لیے، علم دین کی تتبع کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیا کرتا ہے۔ اور یہ عالم دین کا مقام ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، جو نورانی جماعت ہے، جن کو فرشتوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ مقرب بندے عالم دین کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے کے لیے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم علم دین کے حاصل کرنے والے کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے۔ اگر ایک عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک عالم کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ عالم دین جو ہوتا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو عالم ہوتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہوا کرتا ہے وہ سب کچھ عالم دین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمندر کے اندر عالم دین کے لیے استغفار کیا کرتی ہیں۔ اور ایک عالم دین کی فضیلت عابد پر، ایک مفتی شرامتین کی فوقیت ایک عام انسان پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت تمام تاروں پر ہے۔ اور ایک عالم کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اسی پر بس نہیں فرمایا ہے میرے پیغمبر نے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، نائبین مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء جس کو اپنا وارث بنایا کرتے ہیں، مال کا وارث نہیں بناتے ہیں، پراپرٹی کا وارث نہیں بنایا کرتے ہیں، زمین و جائیداد کا یا کھیت کھلیان کا، مال و دولت کا وارث نہیں بنایا کرتے ہیں۔ ورث العلم، انبیاء جو کسی کو اپنا وارث بنایا کرتے ہیں صرف علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ یہ مقام علماء کا ہے، یہ مقام علم دین حاصل کرنے والوں کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچایا کرتا ہے۔ اور اسی پیغمبر پر جو پہلی آیت
مبارکہ نازل ہوئی ہے جس کو فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں غار حرا کے اندر، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے گا اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہو، اے محبوب پڑھیے گا اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جس قوم کے پیغمبر نے پیغام دیا ہو، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس قوم کا پیغمبر بولا ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قوم کے اسلاف نے جس قوم سے خطاب کیا ہو اطلب العلم من المہد الى اللحد، جس قوم سے کہا گیا ہو اطلب العلم ولو جاء بالسین، علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑے، جس قوم سے کہا گیا ہو علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک، آج اس قوم کی کنڈیشن کیا ہے، آج اس قوم کی حالت کیا ہے، آج اس قوم کی کیفیت کیا ہے، آج اسی قوم کی موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال یہ ہے۔ ممبر نور پر تشریف فرما مقتدر اور معظم علماء اکرام شورا اعظام اگر ادھر توجہ دیں گے میری باتوں کو سنیں گے تو الحمدللہ مجھ کو حوصلہ ملے گا۔ کیا فرما آج اس موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال کیا ہے کہ آج اللہ کی قسم جس قوم کے رہنما پر، جس قوم کے پیغمبر پر، جس قوم کے مربی پر، جس قوم کے محسن پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جس قوم کے پیغمبر سے خطاب کیا گیا تھا، محبوب پڑھیے گا اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کی نزول ترتیبی کے اعتبار سے سب سے پہلے آیت مبارکہ کیا ہے؟ اقرا ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے آپ کو سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ملے گی، لیکن جو آیت سب سے پہلے غار حرا کے اندر جبرائیل لے کر کے آئے ہیں وہ اقرا ہے، اے محبوب پڑھیے گا اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی جہالتوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک سروے دیا جاتا ہے کہ موجودہ ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے دلیتوں سے بھی زیادہ پسماندہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں وہ مسلم قوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالات یہاں تک جا چکے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن کا گراف، تعلیم کا گراف ان لوگوں سے جو دلت کہلائے جاتے ہیں، جو پسماندہ کہلائے جاتے ہیں، جن کو پچھڑا ورگ میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان سے 6 سے 7% ہم نیچے جا چکے ہیں۔ یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے، یہ کس قوم کی حالت ہے، یہ کس قوم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے؟ یہ اس قوم کی جس قوم کے پیغمبر نے تعلیم کو عام کیا ہے۔ کیا آپ نے غزوہ بدر کو نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ بدر کے موقع پر جن لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا تھا، جو پیسہ دے کر کے، فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ جان چھڑا چکے تھے، لیکن جن کے پاس نہ روپیہ تھا نہ دولت تھی، جو اپنی جان کو فدیہ دے کر نہیں چھڑا سکتے تھے، پیغمبر نے ان سے ارشاد فرمایا تھا اگر تم میں جو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہو ہمارے والوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، اس کو اس کا یہی فدیہ ہوگا اور اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس قوم کو پیغمبر یہ پیغام دے رہا ہو آج اسی قوم کی جہالتوں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، آج اسی قوم کی جہالتوں پر سروے کیا جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں ایک جسٹس سچر مصرا ہیں جن کی کمیٹی ہے جس کو سچر کمیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور انہوں نے اپنے ایک سروے پیش کیا ہے جو 400 صفحات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ دلیتوں سے بھی زیادہ پسماندہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں وہ مسلم قوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے، یہ کس قوم کی کیفیت ہے، جس قوم کے بچوں کے پاس آج اسکول جانے کے لیے اسکول بیگ موجود نہیں ہوتا ہے، جس قوم کے بچوں کے پاس آج اچھے کوچنگ سینٹروں میں پہنچنے کے لیے کوچنگ سینٹروں کی فیس نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے، جس قوم کے دینی مدارس کے پاس درس نظامی کی کتب صحیح مقدار میں موجود نہیں ہوا کرتی ہیں، یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے۔ اللہ اللہ، اور دوسری جانب اس قوم کا المیہ کیا ہے، اس قوم کا معمہ کیا ہے، اس قوم کا حال کیا ہے؟ یہ 50 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر برباد کر دیا کرتی ہے، یہی قوم 70 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر اڑا دیا کرتی ہے۔ اس جانب تو یہ حالات ہے، وہی اس قوم کا بچہ آج 10 سے 20 روپے ڈیلی روزانہ کمانے کے لیے
लिए अखियार के चाय के होटलों पर चाय के बर्तनों को साफ करता हुआ नजर आता है। जिस कौम का नौजवान मंथली 8 से 10,000 रुपये कमाने के लिए अखियार के होटलों पर अखियार के बर्तनों को साफ करता हुआ नजर आता है, जिस कौम की कंडीशन ये है, जिस कौम की कैफियत ये है कि जिस कौम की बेटी सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में अल्लाहु अकबर कबीरा सर्दी की चादर को तरसा करती हो, वही कौम 5,000 रुपये की चादर साहिबे मजार के मजार शरीफ पर पेश कर दिया करती है। वही कौम 10,000 रुपये की चादर साहिबे मजार के मजार शरीफ पर पेश कर दिया करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहां इस कौम की कंडीशन ये हो, इस कौम की हालत ये हो, इस कौम की कैफियत ये हो, अबे बताओ इस कौम की बेटियों की देखो फिक्र कितनी नीचे जा चुकी है। इस कौम की बेटी आप देखेंगे, मुहासबा करेंगे, आप मुआयना करेंगे, आपको पता चलेगा आज आपको 90 से 95% लोग भीख मांगते हुए नजर आएंगे, वो कौम मुस्लिम के नजर आएंगे, बेटियां नजर आएंगी, वो मुस्लिम समाज की बेटियां नजर आएंगी। या तो अगर वो मुसलमान नहीं होते हैं तो उनका लिबास इस्लामी होता है, उनका लिबास जिस लिबास में वो मलबूस होते हैं उनका लिबास मुसलमानों जैसा हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जाना करते हैं, वो समझा करते हैं, उनको मालूम है कि मौजूदा मिल्क हिंदुस्तान की सूरत ये है, अगर कोई भिखमंगी कौम है वो मुस्लिम कौम है, अगर कोई भिखारी कौम है वो मुस्लिम कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबे इस कौम की बेटी 2 से 4 रुपये हासिल करने के लिए, 5 से 10 रुपए हासिल करने के लिए मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाया करती है, और मस्जिद के दरवाजे पर बैठने के बाद अगर अंदर एक नमाजी भी मौजूद होता है, आने वाले उस नमाजी का इंतजार किया करती है। अल्लाह अल्लाह। और उसमें भी ये बात खत्म ही नहीं है, ये बात कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं है, यकीनी नहीं है। हम हर भीख मांगने वाले को भीख दे दिया करते हो, और देते भी है तो कितना देते हैं? 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का नोट, इससे ज्यादा हम नहीं दिया करते हैं। अबे बतलाओ तो सही, जिस कौम की बेटी मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर, एक मुसल्ली भी, एक नमाजी भी अगर मस्जिद के अंदर मौजूद होता है, आने वाले नमाजी का इंतजार करती हो, तो बताओ उस कौम को किसने हक दे दिया है? वो 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर यूं ही बर्बाद कर दे। अबे जिस कौम के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छे कोचिंग सेंटर मुहैया ना हो, जिस कौम की लाखों बेटियां सिर्फ अपने स्कूल और अपने कॉलेज, अपने इदारे ना होने की वजह से इस्लाम से फिर चुकी हो, इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा अपना हाथ धो चुकी हो, उस कौम को किसने हक दे दिया है? वो 10,000 रुपए की चादर साहिबे मजार के मजार शरीफ पर पेश करे। तालीमात आला हजरत को पसे पुष्ट डालने वालों, तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात क्या है, मसलक आला हजरत क्या है? सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो, जब तक कि वो चादर बोसीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, वो चादर फट ना जाए, बोसीदा ना हो जाए, मजार पर दूसरी चादर का चलाना जायज नहीं, मजार पर दूसरी चादर का पेश करना जायज नहीं। बतलाओ तो सही, तुमने झूठे मुजाविरों को मालदार कर दिया, मोटे मोटे नजराने दिया करते हो झूठे पीरों को, मोटे मोटे लिफाफे दिया करते हो झूठे मुजाविरों को। अल्लाह की कसम, तालीमात आला हजरत को बसे पुष्ट डालने के बाद, तालीमात आला हजरत की धज्जियां उड़ाने के बाद फिर मसलक आला हजरत का दावा किया करते हो, मसलक आला हजरत का दम भरा करते हो। खुदारा अपनी शादियों को सस्ता करने की कोशिश करो, और अगर आपको अल्लाह वाले से मोहब्बत है, आप साहिबे मजार से मोहब्बत किया करते हैं, और करनी चाहिए अल्लाह वालों से मोहब्बत, करीब रहना चाहिए अल्लाह वालों के, कुर्बत इख्तियार करनी चाहिए अल्लाह के नेक बंदों की। लेकिन सुने अल्लाह की कसम, सुने क्या है मसलक आला हजरत, क्या है मसलक अहले सुन्नत वल जमात। मत पेश करो ये 5,000 रुपये की चादर, बल्कि इस 5,000 रुपये से आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर जो बच्चा बाप की गुर्बत की वजह से, जो बच्चा बाप की मुफलिसी की वजह से, जो बच्चा बाप की तंगदस्ती की वजह से स्कूल नहीं जा सकता हो, उस अल्लाह वाले के नाम पर उस बच्चे की स्कूल की फीस का इंतजाम कर दो, वरना मेरे भाई वो दिन दो नहीं है। क्या तुम नहीं सुना करते हो? क्या लोग बातें नहीं बनाया करते
کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کو آتش نظر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو بھی آگ کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہندوستان کی زمین پر قبضہ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تو نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا، اگر تو نے اپنے بچے کو شکشا سے قریب نہیں کیا، اگر تو نے اپنے بچے کو تعلیم سے قریب نہیں کیا، یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، جس وقت تیری قوم کا لاشا پڑا ہوگا، اور تیری قوم کا جب لاشا پڑا ہوگا، تیری قوم کا بچہ یہ اتنا مجبور ہوگا، اپنی قوم کی لاشے کے لیے 2 گز زمین کا انتظام نہیں کر پائے گا۔ لیکن خدا را، اگر تم نے اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کا پاور دے دیا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کو تھما دیا، یہی تمہاری قوم کا شہزادہ ہوگا، یہی لخت جگر نور نظر ہوگا، جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کہے گا میری قوم نے مجھ کو ان ایجوکیٹڈ